اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا، لیکن دروازہ ہنس کے ہی کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو لوگ آپ کو لوٹ لیں گے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے بڑھ جائے۔ گھر میں جو ماں باپ ہیں یہ آپ کے سب سے بڑے مرشد ہیں۔ اگر یہ ناراض ہیں تو باہر کے مرشد جتنے بھی راضی کر لیں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ ہم بہرے ہی تو ہیں، جس نے کان دیے اس کی بھی نہیں سن رہے۔ میں نے کبھی خود کو اتنا سمجھدار نہیں سمجھا کہ دوسرے مجھے بے وقوف لگیں۔ میں نے بھی خود کو اتنا نیک نہیں جانا کہ باقی سب مجھے گناہگار نظر آئیں۔ اصلیت کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ یہ کبھی بھی نہیں جان سکتے کہ لوگ کس کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو جن لوگوں کی مسکراہٹ بہت گہری ہوتی ہے، یقین کریں ان کا درد بھی اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ اس لیے دوسروں سے ہمیشہ خوش اخلاقی برتیے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، اگر سمجھو تو تمہیں دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ بہت مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لوگوں کو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ آپ کو کبھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ بنا مطلب کے ہی اچھے بنیں، مطلب کے لیے تو ہر کوئی اچھا بن جاتا ہے۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان موت ہی کیوں مان پر مانگتا ہے، زندگی مان پر کیوں نہیں گزارنا چاہتا۔ میں اتنا قابل بھی نہ تھا جتنا میرے اللہ نے مجھے نواز دیا۔ غریب کو روٹی خود ہی دیا کر مولا، تیرے بندے بڑا ذلیل کرتے ہیں۔ بعض اوقات صحت دوائیوں سے نہیں ملتی، کبھی کبھی یہ ذہنی، دلی اور روحانی سکون سے ملتی ہے۔ یہ ہنسنے ہنسانے اور پیار محبت سے ملتی ہے۔ اپنے پیاروں کا خیال کیجیے، ہو سکتا ہے کہ انہیں دوائیوں سے زیادہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہو۔ جب سوچنے کی صلاحیت بہت کمزور ہو تو ہر قسم کے حالات، مسائل ہی نظر آتے ہیں۔ جب سوچنے کی صلاحیت کچھ بہتر ہو تو ہر قسم کے حالات، چیلنج نظر آتے ہیں، اور جب سوچنے کی صلاحیت بہت اچھی ہو تو ہر قسم کے حالات میں آپ بہتری ڈھونڈتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے ان لوگوں کے ساتھ گزاریں جو آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بنیں، جو آپ کو احساس دلائیں کہ آپ ہی ان لوگوں کے لیے سب کچھ ہو۔ جو شخص تم پر غصہ بھی کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے تو وہ برے وقت میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ آپ کے رویے سے لوگ یا تو آپ کے قریب آ جاتے ہیں یا آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ کا اچھا رویہ آپ کے ارد گرد لوگوں کا میلہ لگا دیتا ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہان کے لیے کیا باقی رہ جائے گا۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ہیں۔ خود کو سمجھدار ضرور سمجھیے، مگر دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کی بے وقوفی مت کریں۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں، پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی ہے۔ وہ دوستی ہی کیا جو ناراض نہ ہو، پر سچی دوستی دوستوں کو منا لیتی ہے۔ دوستی کرنا آسان ہے جیسے مٹی پر مٹی سے لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ وقت کی یاری تو ہر کوئی کرتا ہے میرے دوست، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر یار نہ بدلیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ ایک دوست نے دوست سے کہا، دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست نے مسکرا کر کہا، پاگل، ایک دوست ہی تو ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور جہاں مطلب ہو وہاں دوست نہیں ہوتا۔ وقت، دوست اور رشتے انسان کو مفت میں ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ جب کسی کی کمی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ زندگی میں اس کی موجودگی بہت گہری ہونے لگی ہے۔
جب کسی کی کمی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ زندگی میں اس کی موجودگی بہت گہری ہونے لگی ہے۔ سچا اور اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو خود تو آپ کو جو مرضی کہے، مگر جب کوئی اور آپ کو کچھ کہے تو اس وقت وہ آپ کا سب سے بڑا حامی ہو۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ زندگی کی ٹھوکر بڑی نرالی ہوتی ہے، جب بھی لگتی ہے لوگوں کو اس لیے دکھا جاتی ہے یا پھر کوئی سبق سکھا جاتی ہے۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ جب یہ دو لوگ آپ کی زندگی میں آ جائیں تو سمجھ جائیں آپ کا اچھا وقت آ گیا ہے۔ پہلا وہ جو آپ کو ہر وقت حوصلہ دیتا رہے، دوسرا وہ جو سب سے چھپ کر آپ کو آپ کے عیب بتائے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں، پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی ہے۔ وہ دوستی ہی کیا جو ناراض نہ ہو، پر سچی دوستی دوستوں کو منا لیتی ہے۔ دوستی کرنا آسان ہے جیسے مٹی پر مٹی سے لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ وقت کی یاری تو ہر کوئی کرتا ہے میرے دوست، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر یار نہ بدلیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ ایک دوست نے دوست سے کہا، دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست نے مسکرا کر کہا، پاگل، ایک دوست ہی تو ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور جہاں مطلب ہو وہاں دوست نہیں ہوتا۔ وقت، دوست اور رشتے انسان کو مفت میں ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ جب کسی کی کمی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ زندگی میں اس کی موجودگی بہت گہری ہونے لگی ہے۔ جب کسی کی کمی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ زندگی میں اس کی موجودگی بہت گہری ہونے لگی ہے۔ سچا اور اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو خود تو آپ کو جو مرضی کہے، مگر جب کوئی اور آپ کو کچھ کہے تو اس وقت وہ آپ کا سب سے بڑا حامی ہو۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ زندگی کی ٹھوکر بڑی نرالی ہوتی ہے، جب بھی لگتی ہے لوگوں کو اس لیے دکھا جاتی ہے یا پھر کوئی سبق سکھا جاتی ہے۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ جب یہ دو لوگ آپ کی زندگی میں آ جائیں تو سمجھ جائیں آپ کا اچھا وقت آ گیا ہے۔ پہلا وہ جو آپ کو ہر وقت حوصلہ دیتا رہے، دوسرا وہ جو سب سے چھپ کر آپ کو آپ کے عیب بتائے۔